حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہمارا نام اذان میں سنے اور اپنے انگوٹھے آنکھوں پر رکھے تو ہم اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش فرمائیں گے اور اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ اور تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے وقت یعنی حضور کا نام لیتے وقت اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو مع کلمے کی انگلیوں کے چومنا ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں، لیکن محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا رغبت دلانے اور ڈرانے کے متعلق جائز ہے۔ اذان کی پہلی شہادت پر یہ کہنا مستحب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری شہادت کے وقت یہ کہتے ہوئے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر اپنے انگوٹھوں کو انگوٹھے کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعینی بالسمع والبصر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ یہ مؤذن کہے تو پہلی شہادت یعنی پہلے والے جملے میں یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسرے والی شہادت میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی اس کا ترجمہ جو ہے کہ میری آنکھوں کو یا رسول اللہ آپ سے ہی ٹھنڈک پہنچی، اور اس کے بعد انگوٹھا جب چوم لے تو اس کے بعد یہ کہے اور اس وقت یہ کہے اللہم متعینی بالسمع والبصر، تو اس کے بارے میں فضیلت آئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب الفردوس میں یہاں تک موجود ہے کہ جو شخص اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر تو میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا، یعنی حضور علیہ السلام، اور پھر اسے جنت کی صفوں میں داخل بھی کروں گا، اور اس کی پوری بحث بحر الرائق جو کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہاں تک آپ کو ایک حدیث پاک میں ملی، اور ایک روایت یہ ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ یہ دہلوی نے فردوس میں یہ روایت کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سرکار علیہ السلام کا نام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے کو چوما اور آنکھوں پر رکھا، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے کہ حضور نے جب مؤذن کا قول اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مؤذن کا قول یہ سنے شہادت والا جملہ تو یہ کہا کہ اور اپنے کلمے کی انگلیوں کے باطنی حصوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص میرے اس پیارے کی طرح کر لے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ البتہ یہاں پر ایک ضروری بات یہ کہ جو بھی چیزیں عام مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے اور اس کو مستحب سمجھ لیا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب اس چیز سے منع کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز حرام یا مکروہ نہیں کہلاتی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو حرام کہنا یعنی انگوٹھی چومنے کو حرام کہنا محض جہالت ہے، جب تک کہ ممانعت کی صریح دلیل نہ ملے اس کو منع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مستحب استحباب کے لیے مسلمانوں کو مستحب جاننا ہی کافی ہے، مگر کراہت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہے، جیسے کہ بدعت والی بحث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو حرام کہتا ہے یا مکروہ کہتا ہے کہ انگوٹھا چومنا حرام ہے یا ایسا کچھ، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور دلیل کوئی بھی ایسی نہیں ہے کسی حدیث میں صریح طور پر ایسا ذکر نہیں کہ انگوٹھا مت چومو یا انگوٹھا چومنا جائز نہیں ہے، اس طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ ابھی یہاں تک بات رہی اذانوں میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اس میں جو حضور کا نام آتا ہے اس کو چومنا۔ اب رہی بات کہ اذان کے علاوہ تکبیر وغیرہ میں جب اقامت پکارتے ہیں اس وقت اگر کوئی انگوٹھا چومے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، یا اذان و اقامت کے باہر اگر کوئی دوسری جگہ پر حضور کا نام آئے تو وہاں پر انگوٹھا چومنا کیسا ہے، تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تکبیر کی بات جہاں تک ہے یعنی اقامت کی بات یہ بھی اذان کے حکم میں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی تکبیر کو بھی جو ہے اذان کا نام دیا گیا ہے، تو یہ اذان کے ہی حکم میں ہے، لہٰذا جس طریقے سے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ میں انگوٹھا چوم سکتے ہیں تکبیر میں بھی چوم سکتے ہیں اور اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز اور تکبیر کے علاوہ اذان اور تکبیر کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نام شریف سن کر کے انگوٹھے کو چومتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی نماز تکبیر اور اذان کے علاوہ اگر باہر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے کوئی انگوٹھی چومتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ نیت اچھی ہو تو ثواب ضرور ملے گا۔ اب اس پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ اعتراضات میں سے ایک تو اعتراض یہ کہ جب یہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث پر عمل کرنا کس طرح درست ہو جائے گا، تو اس کا جواب بھی گزشتہ کل آپ کو ملا، وہ یہ کہ ملا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی وہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث اگر کسی صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو یا کسی قرآن کی آیت سے نہ ٹکراتی ہو اور اس پر عمل کرنا بالکل ممکن ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، اگر وہ فضیلت کے باب میں ہے یا کسی وعید کے باب میں ہے یعنی کہ کوئی ڈرانے والی بات ہے تو وہ حدیث جو ہے اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث پاک جب ایک ہی حدیث ایک سند سے روایت ہوتی ہے تو وہ حدیث اب ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو اب یہ جو حدیث ہے یہ اس حدیث کا بھی طرق یعنی اس حدیث کی سند بھی کئی ایک راویوں سے ملتی ہیں اور کئی ایک سند جو ہے ان کی موجود ہے، اس لیے یہ حدیث اب ضعیف نہیں بلکہ صحیح حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہے۔
دوسری بات یہ ہے اس میں کہ ضعیف حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر چونکہ یہ کسی صحیح حدیث کی جو ہے ضد نہیں ہے یا اس کے متضاد نہیں ہے، اس کا کوئی حکم کو بدل نہیں رہا ہے اور آسانی سے اس پر عمل بھی کر سکتے تو عمل کرنا بالکل جائز ہے۔ اور پھر اگر حضور علیہ السلام تک اس کی سند نہیں بھی پہنچ رہی ہے تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارا صحابہ ابو بکر صدیق تک کسی سند کا پہنچ جانا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو جب خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے تو خلفاء راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کے ناخنوں میں دیکھ کر اس کو چوما تھا تو تم کون سا نور دیکھتے ہو جو چومتے ہو؟ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چومنے کی وجہ وہاں پر موجود تھی اور یہاں نہیں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھی کو چوما تھا، انگوٹھی کے ناخنوں کو چوما تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ان کے ناخنوں پر ظاہر ہوئی تھی، ان کے ناخنوں پر ظاہر ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے اس انگوٹھے کو چوما تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چمکا تھا تو انہوں نے چوما تھا، تمہارے ناخنوں میں کہاں نور محمدی چمکتا ہے کہ تم چوم رہے ہو؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ جب اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے جنگل میں تشریف لائیں تو پانی تلاشنے کے لیے صفا مروہ پہاڑ کے درمیان دوڑی۔ آج جتنے بھی حاجی ہیں وہ سب کیوں دوڑتے ہیں؟ اس وقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے انہوں نے دوڑی تھی، آج تو حاجیوں کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ کیوں دوڑتے ہیں؟ اس کا جواب ایک معترضہ طور پر جو ہے ایک جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کہاں پانی کی تلاش ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے جاتے ہوئے راستے میں 3 جگہ شیطان کو کنکری مارے، اور آج جتنے بھی حاجی ہیں وہ سب وہاں جا کر کے کیوں مارتے ہیں؟ اب وہاں تو شیطان موجود نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کنکری ماری تھی وہ اس وقت شیطان موجود تھا تو کنکری ماری گئی تھی، لیکن آج کوئی شیطان نہیں ہے پھر بھی کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ایک خاص ضرورت کی وجہ سے کفار مکہ کو دھوکہ دینے کے لیے دکھانے کے لیے کفار مکہ کو دکھانے کے لیے طواف میں رمل کر کے اپنی طاقت دکھائی تھی، یعنی رمل جو سینہ تان کے جب چلتے ہیں طواف قدوم میں تو اس طواف میں 3 چکر میں سینہ تان کے چلنا ہے، 7 میں سے 3 چکر میں سینہ تان کے چلنا ہے، اس کو بولتے ہیں رمل۔ تو نبی علیہ السلام نے جو رمل کیا تھا تو کفاروں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس طاقت کتنی ہے کہ بے خوف و خطر، یعنی کسی کا خوف نہیں، کسی کا خطرہ نہیں، وہ اپنی شان سے طواف کر رہا ہے۔ تو ایک کافروں کے دل میں جو ہے ہیبت طاری کرنے کے لیے اور اس کے اندر ڈر پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم نے اس طریقے سے سینہ تان کر کے رمل کر کے آپ نے طواف کیا تھا۔ آج بھی جتنے بھی حاجی ہیں وہ سب کے سب طواف قدوم میں رمل کرتے ہیں، تو اب وہاں پر کون سا کافر ہے کہ جن کو دکھانے کے لیے یہ حکم آج بھی موجود ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جناب انبیاء کرام کے بعض عمل ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی یادگار ہمیشہ باقی رکھی جاتی ہے اگرچہ اس کی ضرورت باقی نہ ہو۔ یعنی اب مان لیجیے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں حاجیوں کے ساتھ، یہ سب معاملہ کسی نہ کسی ایک فرد کے ساتھ ہوا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے جو ہے باقی رکھ دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں اگرچہ نور چمکا تھا اور انہوں نے چوما تھا، لیکن اس یاد کو ہم اگر باقی رکھنا چاہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ ان کے ناخنوں میں نور تھا تو تمہارے ناخنوں میں تو نور ہوتا نہیں ہے تو تم کیوں چومتے ہو، تو پھر یہ اعتراضات حاجیوں پر بھی ہوں گے کہ وہاں پر ایک ہی بار جو حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاشا گیا تھا، تم کیوں صفا مروہ میں چکر لگاتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے شیطان کو دیکھ کر کے شیطان کو کنکری ماری تھی تو تم کیوں مارتے ہو؟ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے رمل کیا تھا کافروں کو دکھانے کے لیے، تم کیوں رمل کرتے ہو؟ یہ سارے اعتراض بھی ان پر آئیں گے، بلا وجہ اس اعتراض کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ آخری اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے کے ناخن کو چومتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت غور سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ صرف ناخنوں کے ہی کیوں چومتے ہیں؟ کوئی اور چیز چوم لیا کرو، یعنی ناخن کے بجائے ہتھیلی چوم لیا کرو یا پھر جو ہے انگلیاں چوم لیا کرو، ناخن کو کیوں چومتے ہو؟ یہ بہت اچھا اعتراض ہے، اس کا جواب بھی بڑے مزیدار ہے۔ کہتے ہیں کہ حدیث پاک یہ جواب دے رہے ہیں، جواب یہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ناخن ہی کا ثبوت ہے اس لیے اس کو چوما جاتا ہے، اور اولاً جب کسی چیز کا ثبوت ہو جائے تو اب اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اگر اس کا نقطہ ہمیں یعنی اس کے اندر حکمت کیا ہے یہ اگرچہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہمارے لیے جو روایت میں جو چیز مل جاتی ہے وہی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں حکمت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن پھر بھی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے ناخن چومنے میں کیا حکمت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ان کا جو لباس تھا وہ ناخن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں جو لباس تھا وہ جنتی ناخن کا لباس تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب جسم شریف پر ناخن تھا جو کہ نہایت خوبصورت اور نرم تھا، جب ان پر عتاب الہی ہوا اور وہ کپڑا اتار لیا گیا مگر انگلیوں کے پوروں پر بطور یادگار باقی رکھا گیا،
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ جو جنتی لباس انہوں نے پہن رکھی تھی ناخنوں کی، وہ لباس کو اتار لیا گیا، تو پورے جسم اطہر سے لباس اتر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انگلیوں کے سرے پہ جو ناخن ہے ان ناخنوں کو باقی رکھا اور یادگار کے لیے باقی رکھا، تاکہ یہ چیزیں یاد رکھی جائیں۔ اور اس ناخن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہماری انگلیوں میں ناخن دکھ رہی ہے یہ جنتی ہے، یہ جنتی لباس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انگلیوں کے بارے میں جو انگلیوں کے پورے میں جو ناخن ہے وہ بھی جنتی ہے اور یہ یاد کے طور پر رکھا گیا ہے۔ تو کہا گیا کہ جب معلوم ہو گیا کہ ہمارے ناخن جنتی لباس ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ میں جو سنگ اسود ہے جنتی پتھر، اس کو بھی لوگ چومتے ہیں، اور وہ کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جنتی پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والنبینا کے ساتھ زمین پر آیا تھا اور طوفان نوح میں جو ہے اٹھا لیا گیا تھا، اور یہی پتھر اس کی یادگار رہا۔ اسی طرح ناخن بھی اس جنتی لباس کی یادگار ہے۔ تو آپ بتائیے، ابھی یہاں دیکھیں کہ سنگ اسود جو کہ کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے، تو کعبہ شریف کو لوگ نہیں چومتے، خانہ کعبہ کو لوگ نہیں چومتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں۔ اب حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ وہاں سوال کیا جائے کہ غلاف کعبہ کو چومو یا خانہ کعبہ کو چومو یا خانہ کعبہ کی دیوار کو چومو، یہ حکم نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جنتی ہے۔ تو ہمارے جسم کے اندر بھلے ہی اور بھی نعمتیں ہیں یا اور بھی اجزاء ہیں جو بہت قیمتی سے قیمتی ہیں، لیکن جو ناخن ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جنتی لباس، اور جنتی لباس کے طور پر، جنتی کے طور پر جو ہے اس چیز کو چوما جاتا ہے۔ تو یہ ایک معلومات ہمیں شاید نہیں ملی، اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو کہ جنتی لباس جو ہے یہ ناخن تھی، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام زیب تن فرماتے تھے اور یہی ان کا لباس ہوتا تھا۔ اسی لیے جو ہے حضور علیہ السلام کے نام پہ